إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز و موقر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری دولتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی ایک بہت عظیم نعمت اولاد کی ہے. لڑکا اور لڑکی کا حصول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے متعلق قرآن کریم میں کئی جگہ تذکرہ فرمایا ہے، اور اولاد یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کا ہمیں احساس دلایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بھی بیان فرمائی ہے کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکی اور لڑکے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، پاور ہے، طاقت ہے، اس کی ملکیت ہے. اس میں کسی کا بھی تصرف اور کسی کی بھی مداخلت نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے
اولاد صرف اور صرف اللہ رب العزت سے طلب کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پیروں فقیروں ولیوں اور درگاہوں سے اپنی نسبتیں قائم کر کے اور اپنے تعلقات جوڑ کر کے اور ان سے اولاد کی بھیک مانگ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے. میرے بھائیوں، اولاد کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں رکھی ہیں. یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش اور فتنہ کا ایک عظیم ذریعہ قرار دیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو آزماتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا قائم رہ پاتے ہیں. یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے کا سبب نہ بن جائے، غافل ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے امتحان اور بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑے ابتلا کا ذریعہ ہے کہ کیا ہم ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر جو حقوق عائد کیے ہیں ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اولاد کے تعلق سے عائد ہونے والے حقوق، میں ان پر تو تفصیلی گفتگو آج کے اس خطبہ میں نہیں کر سکتا. جہاں آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری اولاد کے تعلق سے ہے کہ ان کو ہم کھلائیں پلائیں، ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کریں، ان کی رہائش کا انتظام کریں، ان کے علاج اور دعاؤں کا انتظام کریں، ان کی روزی روٹی کے لیے ہم محنت کریں اور ان کے مستقبل کے لیے ہم فکر مند رہیں. میرے بھائیوں، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی ہے اور جو ہماری اصل ذمہ داری ہے، جس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ میرے بھائیوں، یہ اولاد کا ہونا، یہ نسلوں کا چلنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جانوروں میں بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پرندوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیڑوں اور مکوڑوں میں بھی رکھا ہے. اور واقعی یہ بھی سلسلہ رکھا ہے کہ ایک پرندہ بھی، ایک جانور بھی، ایک کیڑا مکوڑا بھی یہ اپنی اولاد کی روزی اور روٹی کے لیے فکر مند رہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے میرے بھائیوں، جنگلوں میں اور جو ہے درختوں کے بیچ میں جاتے ہوئے جہاں آپ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھتے ہیں، ان گھونسلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نہ اڑ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں. ان کی روزی روٹی کے لیے ان کی ماں یہ جا کر کے چکر لگاتی ہے اور لا کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سلسلہ تو ہر ایک میں ہے، انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، چرند پرند میں ہے، کیڑوں مکوڑوں میں ہے، مگر انسانوں کی نسلوں میں امتیاز ہے اور انسانوں کی اولاد میں امتیاز ہے کہ جہاں ہم ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، جہاں ہم ان کے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، جہاں ہم ان کے دوا علاج کا انتظام کرتے ہیں، وہاں ہمیں سب سے زیادہ فکر، سب سے بڑھ کر کے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کے دین کو سکھانا چاہیے، انہیں اللہ رب العزت کی معرفت کروانی چاہیے، اللہ رب العزت کو پہچانوانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو بتانا چاہیے، اللہ کے دین کی عظمت کو بتانا چاہیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے تقدس کو بتانا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ. اے لوگوں، جب آپ کی اولاد ذرا بولنے لگے، زبان صاف ہونے لگے، تو اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ.
توحید سکھاؤ، اللہ کی معرفت بتاؤ، اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے تقدس کو بتاؤ، اللہ کے مقام کو بتاؤ، اللہ کے حقوق کو بتاؤ، لا الہ الا اللہ کے تقاضے بتاؤ، شریعت اسلامیہ کی جاہے تعارف کراؤ اور شریعت اسلامیہ کا انہیں درس دو میرے بھائیو۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار انہیں شریعت اسلامیہ کی تعلیم دی جائے۔ اور یہ میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ جب اس کو سنتے ہوں گے تو واقعی جو ہے کیا نام ہے بہت آپ خوش ہو جاتے ہوں گے کہ میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ چاہے وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ یہود کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصارہ کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی سورج پرست کے گھر میں پیدا ہو، جن کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو پیدا کرتا ہے، ہر انسان کو پیدا کرتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اور صاف لفظوں میں بولنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنا کر کے پیدا کرتا ہے اور وہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین، اس کے سرپرست، اس کے گھر والے یہ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصرانی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، یعنی جس طرح کا علم اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، جس طرح کی معلومات اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، وہ بچہ اسی طریقے سے اس کو سیکھتا چلا جاتا ہے اور اسی نظریہ، اسی سوچ اور اسی فکر پر پلتے اور بڑھتے ہوئے اگر اسلامی سوچ آپ نے ڈالی ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اور اگر یہودیانہ اور غیر اسلامی سوچ ڈالی ہے تو وہ کافر اور مشرک بن کر کے میرے بھائیوں بڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بچوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے بندو کہ یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور جو بچپن ہوتا ہے ان کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اس کے ذہن میں توحید کو بسا دو، آپ ان کے ذہن میں سنت کو بسا دو، آپ ان کے ذہن میں اللہ رسول کی شاعر اسلامیہ کے تقدس کو بسا دو، یا آپ اس سے غافل کر کے اور غیر اسلامی تہذیب کو میرے بھائیوں بساؤ۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بچے کی تربیت کا ہم اہتمام کریں۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھو اللہ کے بندو کہ میرے بھائیوں ایک بچے کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے بڑی مسئولیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد کی روزی روٹی کی بھی ذمہ داری لی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ آپ کی اولاد کی روزی روٹی کی ذمہ داری رب العزت نے لی ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ آج میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے عظیم مسئولیت کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ لم یرح رائحۃ الجنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ رعایا عطا فرمائے، کچھ بیوی بچے عطا فرمائے، اور وہ ان بیوی بچوں کے تعلق سے وہ خیر خواہی سے کام نہ لے، وہ غش سے کام لے، خیانت سے کام لے، حقوق کی ادائیگی نہ کرے، امانت کو جو ہے کہ ہمیں صحیح سالم نہ پہنچائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اس کی یہ حالت ہے کہ اس نے جو ہے خیر خواہی سے کام نہیں لیا ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے فَلَمْ يَحُطَّهَا بِنَصِيحَةٍ کہ اس نے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا، خیر خواہی سے کام نہیں لیا، تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی مسئولیت ہماری ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو بچپن کی زندگی ہوتی ہے، یہ جو کم عمری کی زندگی ہوتی ہے، یہ جو نہالی کی زندگی ہوتی ہے، یہ جو معصومیت کی زندگی ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے، وہ موقع ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ذہن میں ہم اسلامی عقائد کو بٹھائیں۔ اسلامی عقائد کو آپ اگر ان بچوں کے ذہن میں بٹھا دو تو میرے بھائیوں یہ عقائد اتنے پختہ
گواہ ہو جاتے ہیں اور اتنے جو ہے کہ نام اس میں جم جاتے ہیں کہ میرے بھائیوں پھر گمراہی کا انشاءاللہ چانس نہیں رہ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں کوئی چیز سکھانا، بچپن میں کوئی معلومات ذہن میں ڈالنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پتھر میں نقش بنا رہے ہو. کوئی نقش و نگار پتھر کو تراش کے بنائیے، آپ سالوں سال وہ نقش مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ پتھر کو تراش کر وہ نقش بنایا گیا ہے. یہ چیز آئے کہ آپ پینٹ کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے وہاں پر کوئی ڈیزائننگ کرے وہ جلدی مٹ جاتا ہے، لیکن بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ پتھر میں نقش کی طرح سے ہوتی ہے. آج آپ کو یاد ہوگا ہے، مجھے بھی یاد ہے میرے بھائیوں، بہت ساری قرآنی صورتوں کو حفظ کرنے کا موقع ملا. اللہ رب العزت کے کرم سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں 10 پارے حفظ کرنے کا موقع ملا. لیکن میرے بھائیوں آج وہ صورتیں اور آج وہ آیتیں جو ہماری ماں چھڑی لے کر کے ڈنڈی لے کر کے بیٹھ کر ہم کو سکھاتی تھی اور جو ہم کو پڑھاتی تھی اور جو ہم کو حفظ کراتی تھی، واللہ وہ صورتیں وہ آیتیں جتنی مضبوطی کے ساتھ یاد ہیں، جوانی کے بعد یاد کی ہوئی آیتیں اور صورتیں اتنی مضبوطی سے نہیں آتے میرے بھائی. تو یہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو توحید سکھائیے، ان کو سنت سکھائیے. الحمدللہ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں اتنا لمبا چوڑا نظام دیا ہے، مذہبی کا یہ نظام، یہ جز وقتی کا نظام، یہ جو ہے درس اور تدریس کا نظام، جس میں میرے بھائیوں ہمارے نونہالوں کو جو ہے کہ نام عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں نماز کی تعلیم دی جاتی ہے. کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہو اس مسجد میں میرے بھائیوں 90% بلکہ 95% اگر میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، ہم نے اسی موقع سے مذہبی سے یہ نماز کا طریقہ سیکھا ہے. ہم نے اس توحید کو، جس توحید کو کبھی بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ماحول فساد کی طرف جا رہا ہے، دنیا شرک کی طرف جا رہی ہے، دنیا بدعتوں کی طرف جا رہی ہے، مگر اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ آج اس بزرگی میں بھی، آج اس ادھیڑ عمر میں بھی، آج اس جوانی میں بھی الحمدللہ ہم شرک سے ہم بہت کچھ گنہگار ہیں، مگر میرے بھائیوں ہم شرک سے دور ہیں. الحمدللہ توحید پر قائم ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہماری ماں نے، ہمارے ابا نے ہمیں بچپن میں یہ تعلیم دی تھی توحید کی، یہ سنت کی، یہ جو ہے کہ نام اسلامیات کی. تو آج اس کا ثمرہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو آج کل عصری تعلیم کا رواج ہو رہا ہے اور عصری تعلیم کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، اسلام قطعاً آپ کو اس سے منع نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں، مگر یاد رکھو اپنے دین کی تعلیم کو بھول کر کے نہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو آج قرآن نہیں سکھایا، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، قرآن کی 4-10 صورتیں حفظ نہیں کرائی، آج آپ نے عقائد نہیں سکھائے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے میرے بھائیوں کہ وہ بچے بڑے ہو کر کے نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اللہ کے بندو واللہ آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جن کو نماز میں پڑھنے کے لیے بھی صورتیں اور آیتیں یاد نہیں ہیں میرے بھائیوں. کتنے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں اگر مولانا کچھ صورتیں نہیں یاد ہے ہم کو تو ہم نماز میں کیا پڑھیں میرے بھائیوں؟ یہ موقع کیوں آتا ہے، یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ چونکہ ہم نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی جس طریقے سے دینی چاہیے تھی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے بندو ہمیں اور آپ کو اس کی طرف ضروری طور سے جو ہے توجہ دینی چاہیے. اللہ کے بندو جہاں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، ان کو دینی تعلیم دیں میرے بھائیوں، وہیں پر بہت بڑی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ بچے ان کو دین سکھائیں گے، آج آپ کو معلوم ہے یہ فاشسٹ حکومت، یہ ظالم حکومت، یہ دشمن انسانیت حکومت، آج اس کی سب سے زیادہ جو توجہ ہے وہ تعلیمی نصاب کی طرف ہے. تعلیمی نصاب کو بھگوا رنگ سے رنگا جائے، تعلیمی نصاب میں ظلم بھرا جائے، تعلیمی نصاب میں حقائق کو بدلا جائے، تعلیمی نصاب سے حقائق کو نکالا جائے اور باطل کو داخل کیا جائے. آپ سب اس کو محسوس کرتے ہوں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کے ذہن کو بدل دیا اور بچوں کے ذہن میں ہم نے تاریخ کو مس کر کے پیش کر دیا، کل یہ بچے میرے بھائیوں ہمارے ہوں گے اور یہ بچے اسلامیات سے دور ہوں گے. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ 90 کی دہائی کے آس پاس، اس وقت یہ خبر جو ہے چھپی تھی جب ہم لوگ جامعہ سلفیہ وغیرہ میں اور بنارس میں پڑھتے تھے، اس موقع سے یہ خبریں اس وقت چھپی ہوئی تھی. خبر یہ تھی میرے بھائیوں کہ جو ہے کہیں یہ خبر سنی تھی کہ کچھ سالوں کے بعد 40-50 سال کے بعد دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دنیا پر
اسلام کا کسی اخبار میں کسی ٹائمز میں جو ہے خبر پڑھتی ہے اور ایسی خبریں چھپتی رہتی ہیں. تو یہ جب خبر آئی کہ 40-50 سال کے بعد دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، انگلینڈ کے ماہرین نے اس پر اکٹھے ہو کر کے سوچا اور بہت غور و فکر کیا کہ آخر کیسے اس کو روکا جائے، کیسے اس کے تعلق سے جو ہے کیا نام ہے ہم جو ہے اڑچن ڈالیں اور کیسے وہ کریں. بہرحال ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سارے لوگ یہ جو ہے پوپ کے پاس گئے، جان پال پوپ سیکنڈ کے پاس گئے اور اس کے پاس یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے، ایسا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 50-60 سالوں کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا. تو جو ہے کیا نام ہے آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ اس نے ایک سوال کیا، مسلمانوں ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. آج ہم اپنے دین کو، آج اپنی شریعت کو، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور تقدس کو ہم اپنے ہاتھوں سے میرے بھائیوں جو ہے کیا نام ہے گنواتے ہیں. اگر آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں سکھایا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو کل سمجھیں گے میرے بھائیوں؟ جان پال پوپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر اسکولوں میں اور خاص طور سے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں یا وہ زیادہ تر مکاتب اور مدارس سے جڑے رہتے ہیں؟ یعنی یہ زیادہ تر مدارس اور مذہبی اور مکاتب جو یہ ہیں جہاں عقائد کو سکھایا جاتا ہے، اسلامیات کو سکھایا جاتا ہے، وہاں سے جڑتے ہیں یا زیادہ دینی تعلیم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ تو بتایا گیا، ماہرین نے کہا کہ 80% سے زیادہ بچے انگلش تعلیم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو اپنے اسلامی تعلیم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. واللہ میرے بھائیوں اس وقت بہت سارے جرائد مجلات میں بات چھپی تھی کہ اللہ کے بندو میں یہاں محاسن اسلام کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں آپ کو کہ اس نے ایک فقرہ کہا تھا، اس جان پال پوپ نے ایک فقرہ کہا تھا اور کہا تھا کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، جاؤ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، کوئی فکر مت کرو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچے سارے کے سارے ہمارے ہیں، مسلمانوں کے نہیں. یہ ہمارے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں. کیونکہ یہ بچے یہ ہمارا نصاب پڑھ رہے ہیں، ہمارا سلیبس پڑھ رہے ہیں، اپنے عقیدے کو نہیں پڑھ رہے، اپنے دین کو نہیں پڑھ رہے. کل یہ بڑے ہوں گے تو یہ بچے ہمارے ہوں گے، مسلمانوں کے نہیں ہوں گے میرے بھائیوں. یہ جو ہے وسیم رضوی، یہ تسلیمہ نسرین، یہ اس طرح کے سرپسند عناصر یہ ایسے نہیں پیدا ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں. یہ انہی مدرسے، انہی اسکولوں میں، یہ انہی مراکز میں، یہ انہی کالجوں میں پلے اور بڑھے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے کیا نام ہے اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم نے آج اسلامی تاریخ نہیں سکھائی، اگر ہم نے اسلامی عقیدہ نہیں سکھایا تو میرے بھائیوں ہمارے بچے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے. ہم کو ڈالر تو دے سکتے ہیں، ہم کو ریال اور دینار تو دے سکتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا اچھا انتظام تو کر سکتے ہیں، مگر میرے بھائیوں اللہ رحم کرے، اللہ حفاظت فرمائے، ان بچوں کے دین اور عقیدے کا کیا حال ہوگا. کسی شاعر نے کہا افسوس کہ فرعون کو مکتب کی نہ سوجھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. آپ کو معلوم ہے فرعون نے جب اس کو جو ہے اس کے حواریوں مواریوں سے اور اس کے باباؤں اور پنڈتوں سے یہ بات آئی کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بادشاہت کا تختہ پلٹ دے گا اور اس کی جو ہے کیا نام ہے اس کو شکست دے گا، تو اس نے کیا آرڈر کیا تھا میرے بھائیوں؟ اس کو اس وقت اس کے عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ مکاتب قائم کرے، جو ہے مراکز قائم کرے جہاں بچوں کی ذہن سازی ہو، جہاں بچوں کے ذہن کو خراب کیا جائے. اس نے یہ کہا کہ سارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کیا جائے. ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا. شاعر نے کہا تھا کہ اگر فرعون کو مکتب کی سوج گئی ہوتی اور وہ ذہن سازی کرتا تو اس کو کل جانے کے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو جب بچوں کو دینی تعلیم اور عقائد اور اساسیات اور بنیادی باتیں اور اپنے دین کے محرمات اور مقدسات ان ساری چیزوں کو ہم سکھائیں گے تو بچے کل جو ہے ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اہتمام کرتے ہو انگلش تعلیم کا روزی روٹی کے لیے، آپ اس کو اسی کی حیثیت سے کرو. مگر میرے بھائیوں ہمارے بہت سارے بھائی چونکہ اسکول سے ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیوشن سے ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے کچھ بھائی مذہبی تعلیم کو قربان کر دیتے ہیں کیونکہ اسکول اور ٹیوشن کا ٹائم سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے. میرے بھائیوں آپ لازم بنا لو، آپ ضروری بنا لو کہ آپ کا بچہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5-3 گھنٹہ روزانہ
دین کی بنیادی تعلیم کو سیکھے گا، چاہے کچھ اسکول ڈیمیج ہو جائے، کچھ جو ہے ٹیوشن متاثر ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم اپنے بچے کے دینی تعلیم کو متاثر نہ ہونے دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو سسٹم اور یہ نظام ہے میرے بھائیوں، ایک بہترین سلیبس ہے، ایک نصاب ہے میرے بھائیوں، جس سے بچوں کو عقائد کی، اخلاقیات کی اور جو ہے اساسیات کی اور جو ہے کیا نام ہے دوسری چیزوں کی، عبادات کی، معاملات کی انہیں تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو اس سے جوڑیں اور ہر آدمی اپنی مسئولیت کو احساس کرے اور سوچے، غور کرے کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم کب حاصل کر رہا ہے. آپ نے ضمیر سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم کب حاصل کر رہا ہے، عقائد بنیادی چیزوں کب حاصل کر رہا ہے. کیا آپ نے اس کے لیے وقت رکھا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ اگر رکھا ہوا ہے تو الحمدللہ اللہ برکت عطا فرمائے، اور نہیں رکھا ہوا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب زیادہ درود و سلام بھیجنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں. جب آپ ایک درود بھیجتے ہیں، ایک سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ مٹاتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، آپ کے مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں، آپ کے ٹینشن کو دور کرتے ہیں. لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهؤلاء الظالمين فإنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كم من الأنفس قتلوها وكم من الأعراض هتكوها وكم من البلاد أفسدوها وكم من الأنفس سفكوا دماءها. يا حي يا قيوم إنهم لا يجوزونك بشيء في الأرض ولا في السماء فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة وبلاغ إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيا مريا مريعا نافعا غير ضار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.